ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان کے معروف اینکر عامر لیاقت حسین صاحب جو ابھی حال ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کی وفات پر بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں، اور کچھ لوگ ان کے متعلق ایسے کلمات ادا کر رہے ہیں جن سے بہت سے ان کے محبین یا ان کے چاہنے والوں کے دل دکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ رہے۔ لسان پہلے کہا، ہاتھ بعد میں کہا۔ لسان آج جب انسان استعمال کرتا ہے تو اپنے سامنے والے نہیں، دور والوں کو بھی اذیت دیتا ہے، زندہ کو نہیں بلکہ 1000 سال پہلے جو فوت ہوئے ان کو بھی اذیت دیتا ہے۔ اس لیے ہاتھ سے تو سامنے والے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، لیکن زبان سے آنے والوں کو اور گزرے ہووں کو بھی اذیت انسان دے کر اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ جو انسان دنیا سے رخصت ہو جائے اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، خامیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ ہر انسان خطاؤں کا بھی پیکر ہے اور خوبیوں کا بھی مجسم ہے۔ انسان سے کبھی خطائیں ہوتی ہیں، کبھی خوبیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ جج بن جاتا ہے۔ اگر انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کی 99 خوبیوں کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے۔ تو عامر لیاقت حسین صاحب سے بھی بہت سی خوبیاں بھی ان کے اندر تھیں، لیکن چند خامیاں بھی ان سے سرزد ہوئیں۔ اب خامیوں کو ہائی لائٹ کرنا اور پھر سوشل میڈیا کی زینت بنا دینا، یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں گناہ بھی ہے، وبال بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان کسی آدمی کے اندر خامی تلاش کر کے اس کو لوگوں میں تشہیر کرتا ہے، عام کرتا ہے، وہ موت سے پہلے اس وبال، اس گناہ، اس خامی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اور خود عامر لیاقت حسین بھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہیں اس چیز کی، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے ہاں وہ پہنچ چکے ہیں، اور وہ ایمان والے تھے، کلمہ والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، صحابہ و اہل البیت سے محبت کرنے والے تھے۔ اور جو آدمی صحابہ، اہل البیت، اصحاب رسول اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، اس کی نجات کا یہ ذریعہ بن جاتی ہیں چیزیں۔ اب کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں انسان کے ظاہر کو دیکھنا چاہیے، اس کے دل میں کیا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے اللہ کے ساتھ، وہ اس پر اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، کتنے لاکھوں لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، اور ان کے لیے آج بھی لوگ روتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو عامر لیاقت حسین، جنہوں نے اپنے علم کے مطابق تک کوشش کی کہ لوگوں کو دین کی آگاہی دیں، لیکن چونکہ ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ اور ان میں، کہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے دینی ماحول کو اختیار کیا، گانا بجانے سے نکل کر علماء کی صحبت میں بیٹھے، بالخصوص مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ، حج میں، عمروں میں، ویسے ہر مشاورت میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ علماء کی صحبت میں رہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ ہر جگہ جاتے رہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے عروج کو، اپنے علم کو مخلوق تک پہنچانے میں کس طرح اللہ کی مدد کو اور پھر اکابر کے سائے کو، سرپرستی کو لیتے رہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب کے اندر بھی بڑی خوبیاں تھیں، لیکن بس ایک فرق تھا جو ہماری نئی نسل کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے علم تو تھا، بولنے کا سلیقہ بھی تھا
اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور نعتیہ کلام پیش کرنے کا بھی ملکہ تھا، لیکن اکابر علماء کے ساتھ اور جڑ جانا اور پھر دعوت قرآن و سنت کے لیے جذبہ لے کر نکل جانا راستے میں، ان چیزوں کی تھوڑی سی کمی کی وجہ سے وہ کسی بڑے عالم کی سرپرستی میں نہیں آئے، کسی بڑے اللہ والے کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے پھر بہت سے لوگوں نے ان کی خامیوں کو تشہیر کیا، ان کی خامیوں کو ہائی لائٹ کیا، اور سوشل میڈیا کے وہ لوگ جنہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب کی خامیوں کو اچھالا اور ان کی بدنامی کو عام کرنے کی کوشش کی، انہیں بھی صدقے دل سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھیں موت سے پہلے ہر وہ شخص جو دوسرے کی خامی کی تشہیر کرتا ہے، خامی کو بیان کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو پارسا سمجھ کے دوسرے کو گناہگار، بدکار، سیاکار ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں اپنی تشہیر کے لیے، اپنے چینل کی اٹھان کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے دوسرے کی عزت داؤ پہ لگا دیتا ہے، اگر توبہ نہیں کرے گا، میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، موت سے پہلے وہ مرد عورتیں بھی اسی اذیت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، وبال کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ عامر لیاقت حسین صاحب اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے، اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل دے اور عامر لیاقت حسین صاحب کی کامل مغفرت فرمائے، لیکن ان سوشل میڈیا کے جو بہت بڑے جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، جو میڈیا پہ بیٹھ کر لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے ہیں اور ان کی بدنامی کرنے والے ہیں، وہ توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، معافی مانگیں، اور آپ نیت کریں کبھی کسی کی خامی کو لوگوں کے سامنے اچھالیں گے نہیں، خوبیاں بیان کریں لوگوں کی، اللہ آپ کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے گا، آپ خامیوں کو نظر انداز کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی پرسکون کر دے گا، اور اللہ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، اور جو ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے، اور سب سننے والے دل ان کی طرف سے صاف کر لیں، جب مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا ذکر خیر کریں، ذکر شر نہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ ایک جنازہ گزرا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑا نیک آدمی تھا، متقی آدمی تھا، تو آپ نے فرمایا وجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ شر والا آدمی تھا، فتنے والا آدمی تھا، آپ نے فرمایا وجبت۔ تو آپ سے پوچھا یا رسول اللہ دونوں مرتبہ آپ نے وجبت کہا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جب تمہارے چند آدمی کسی کی تعریف کرتے ہیں مرنے کے بعد، اللہ اس گواہی پر اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ جب تمہارے چند آدمی کسی کے مرنے کے بعد گواہی دیتے ہیں کہ برا آدمی تھا، اللہ اس پہ دوزخ واجب کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے خاص طور پہ عامر لیاقت حسین صاحب کے لیے قلب وسیع رکھیں اور دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن جن کے دلوں میں ان کے بارے میں میل ہے اللہ ان کے دلوں کو صاف کرے، اور جن لوگوں نے ان کی بدنامی میں تشہیری کی مہم چلائی اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔